اچھا جی، ماضی مضارع ہم نے پڑھ لیا۔ مضارع کی کچھ حالتیں ہوتی ہیں، جس طرح اسم رفع نصب اور جر میں ہوتا ہے، اسی طرح مضارع بھی رفع نصب اور جزم میں ہوتا ہے۔ تو یہ مضارع کی گردان ہے، اس کے ساتھ سیغے آپ کو آنے چاہیے: یضربو، یضربون، تضربو، تضربون، اضربو، نضربو، اور یہ مؤنث غائب کا صیغہ تضربو۔ جب نصب آ جاتا ہے تو یضربو کی جگہ ہو جاتا ہے یضربا۔ آخری حرف کے اوپر زبر آ جاتی ہے اگر واحد کا صیغہ ہو یا جمع متکلم کا صیغہ ہو۔ اور جو نون ہوتی ہے تو اس میں دو طرح کی نون ہے، ایک یہ نون ہے جسے کہتے ہیں نون اعرابی، اور ایک یہ نون ہے جسے کہتے ہیں نون نسواں۔ تو جو نون اعرابی ہے یہ ختم ہو جاتی ہے، تو یہ یضربانی یضربا بن جاتا ہے، یضربون یضربو بن جاتا ہے، تضربو سے تضربا، تضربا۔ اور یہ جو نون نسوہ ہے یہ ختم نہیں ہوتی، یہ یضربنا ہی رہتی ہے۔ پھر آگے بھی اسی طرح ہوگا: تضربا، تضربا، تضربو، اور تضربینا سے تضربی، تضربا اور تضربنا، اس کی بھی نون نسوہ ختم نہیں ہوگی، اور اضربا نضربا۔ تو یہ مضارع کی حالت تبدیل ہوتی ہے نصب کی صورت میں۔ یہ آپ کو پہچان ہونی چاہیے اس کی، کیونکہ قرآن شریف میں الفاظ استعمال ہوں گے جہاں مضارع میں آخر میں پیش کی بجائے زبر آ رہی ہوگی یا اس کی نون ختم ہو گئی ہوگی، تو آپ کو پہچاننے کی صلاحیت ہونی چاہیے۔ اب اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ اس کے لیے یہ الفاظ جب آتے ہیں لن، ان، کئی یا لی اور حتی، اور ایک لفظ اذن ہے، قرآن شریف میں اپیرنٹلی اذن اس طرح استعمال نہیں ہوا نصب دینے کے لیے، تو اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، اور یہ مطلب ان کے سامنے لکھے ہوئے ہیں، تو اگر آپ ترجمہ بھی کر لیں گے تب بھی ٹھیک ہے۔ تو نؤمنو ہے، تو اگر اس کے ساتھ لن لگ جائے گا تو کیا ہو جائے گا؟ لن 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 نؤمن نؤمنون، نومن، نو- جی نومن، مسز نؤمن نؤمنا، نصب ہے نا آخر میں، اس کے اوپر زبر آ جانی ہے۔ اس کل تم یا جی موسیٰ لن نؤمن لکا، ترجمہ کر سکتے ہیں اس کا کوئی؟ اور جب اور کہا جب گیا تم یا موسیٰ، اور جب تم نے کہا ہے موسیٰ، جب تم نے کہا ہے موسیٰ، اے موسیٰ نہ تم ہرگز نہیں تم اسکول تم، جب لن نؤمن اس نے کہا یا موسیٰ، تم نے کہا اے موسیٰ ہرگز نہیں ہم ایمان لائیں گے آپ سے۔ اچھا، اس کا صحیح ترجمہ ہے: اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز نہیں تیری بات مانیں گے۔ ایمان لائیں گے ہوتا تو پھر نؤمن بکا ہوتا، یہ نؤمن لکا ہے، اس کا مطلب ہے بات ماننا۔ اچھا، یضربو ہے تو ان سے کیا ہوگا؟ یضرب، یضربا یضربا، یضربا این یضربا، یضربا ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودۃ۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ بے شک بے اللہ شک جی، نہیں یستحیی، شرماتا، بے شک اللہ نہیں شرماتا یہ کہ تم بیان کرو مثال، نہیں کہ وہ بیان کرے مثال، صحیح ہو گیا جی۔ یضرب یہ کہ وہ بیان کرے مثال۔ اچھا، کئی کا مطلب ہوتا ہے تاکہ، اور یہ لام کئی بھی ایک ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے تاکہ، تو اگر وہ لگے گا یا علموں پر تو یہ کیا بن جائے گا؟ یعلم یا علما، ٹھیک ہے، یہ ہم نے ریسنٹلی آیت پڑھی ہے: وَمِنْكُمْ مَن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا۔ اس کا کیا ترجمہ ہے؟ اور بات تم میں سے پر جو کئی رد ستائے جاتے ہیں طرف مزید بڑھاپے کے تاکہ وہ جان لے تاکہ وہ نہ جانے، تاکہ وہ نہ جانے بعد علم اس کے علم سے کچھ بھی۔ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ۔ جانے کا یہ کہ ہاں، یہ اس لیے کہ چاہیے کہ وہ اس لیے وہ جانے
کہ وہ چاہیے جان نہیں، لیں. تاکہ، یہ اچھا تاکہ والا ہے، تاکہ وہ جان لے تاکہ وہ جان لیں نہیں کہ نہیں میں وہ نے خیانت کی اس کے ساتھ نہیں غیر میں میں. نے کیا مطلب ٹھیک ہوگا جی. اچھا جی، یقولانی ہے، حتیٰ سے اس کو کیا ہوگا؟ یقولان جہی، یقولا یقولا، یقولا. نون ختم ہو جائے گی. تو وما یعلمان من احد حتیٰ یقولا، اس کا ترجمہ آتا ہے کسی کو؟ یہ ہاروت اور ماروت فرشتوں کی بات ہو رہی ہے. اور نہیں ہم جانتے. وہ دونوں میں سے کوئی ایک، اور تو نہیں دونوں جانتے دونوں میں سے کوئی ایک، یہاں تک کہ وہ قصہ نہیں، جانتے نہیں ہے. یعلمانی، علم وہ علم یعلم، تعلیم. سکھاتے وہ علم نہیں رکھتے. وہ نہیں سکھاتے وہ نہیں سکھاتے تھے سکھاتے. کسی ایک کو بھی، یہاں ہاں تک کہ کہہ دیتے انما نحن فتنۃ فلا تکفر. تو حتیٰ یقولا، یہاں تک کہ یہ کہہ دیتے.